मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूँगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के परचम कुशाई करें। हाज़रीन महफिल, पाकिस्तान की पहली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की बुनियाद बदस्ते वज़ीर आला पंजाब मैं मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। ख़वातीनो हज़रात, आज हम पंजाब की पहली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की बुनियाद रखने जा रहे हैं। इस माहौल दोस्त फोर्स की पहली पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में आप सब मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। ये तकरीब हुकूमत पंजाब के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा करती है कि हम सबको तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए मिलकर काम करना है और आने वाली नस्लों के लिए एक साफ़ सुथरा और पायदार माहौल के फराहमी को यकीनी बनाना है। तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं तलावत कुरान पाक से, जिसकी शहादत हासिल कर रहे हैं हाफिज़ अमानत अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैर। हाफिज़ अमानत अली ने इस तकरीब का पाक को कलाम पाक की बरकत से मुनव्वर किया। ख़वातीनो हज़रात, आप सबसे गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो जाएं। ख़वातीनो हज़रात,
ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، جن کا ماحول سے متعلق ویژن بہت واضح ہے، بلکہ انہوں نے تحفظ ماحول کو اپنا مشن بنا رکھا ہے، اور ادارہ تحفظ ماحول پنجاب اسی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ تحفظ ماحول فورس کے یہ پرعزم جوان اور صنف آہن اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ میں گزارش کروں گا سیکرٹری محکمہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی جناب راجہ جہانگیر انور سے کہ وہ تشریف لائیں اور ویلکم نوٹ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ، آپ کا شکریہ نہ صرف آمد کا بلکہ جس طرح آپ نے اونرشپ دی، جس طرح آپ نے اس کو لیڈرشپ دی۔ میرا یہ 27th ایئر ہے سروس میں۔ آئی ہیو نیور کم اکراس سچ اے ڈائنامک ایکٹیو گورنمنٹ ان مائی ہول کیریئر، جنہوں نے انوائرمنٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو اتنی بڑی اونرشپ دی کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری کا میریکل بن گیا ہے۔ یہاں پہ میڈم صورتحال ابھی کچھ دیر بعد آپ کو سینئر منسٹر بھی بریف کریں گی۔ یہاں پہ پچھلے 12 سالوں سے نہ کوئی HR سپورٹ تھی، نہ کوئی لاجسٹکس تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجیکل سپورٹ تھی۔ آج آپ کے سامنے جو پیش کیا جائے گا یہ آپ کے 8 ماہ کے محنت کا ثمر ہے جو ہم آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ صرف شروعات ہے۔ ابھی آگے چل کے جس طرح آپ اونرشپ دے رہی ہیں اور جس طرح آپ ہمیں سپورٹ دے رہی ہیں، انشاءاللہ یہ ملٹی پلائی ہوگا اور آپ کو صوبے کے ہر شہر میں اسی طرح کی فورس ایکٹیو اور کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ چیف منسٹر۔ آپ نے جس طرح باقی شعبوں کو اونرشپ دی ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اس سے شاید زیادہ دی ہے، جس کے لیے ہم سب آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سیکرٹری صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کے دن ادارہ تحفظ ماحول ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ ایک فورس لانچ ہونے جا رہی ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، جس میں شامل ہے 11 اسکواڈ، لیکن ان کا مشن صرف ایک ہے، پنجاب کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنا۔ اب یہ اسکواڈ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مارچ پاس کرے گا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے گزارش کروں گا کہ وہ سلامی کے چبوترے پر تشریف لے آئیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے آ رہا ہے اربن ویجیلنس اسکواڈ۔ جدید ترین الیکٹرک بائک پر سوار یہ جوان پنجاب کی گلی گلی جائیں گے، نگر نگر جائیں گے، اور ان کا کام ہوگا آلودگی کی نشاندہی کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ باہمت نوجوان ہیلپ لائن 1373 پر موصول ہونے والی شکایات پر بھی فوری ایکشن لیں گے۔ آلودگی جہاں سے اٹھے گی یہ اس کو وہیں پر دبا دیں گے۔ خواتین و حضرات، اب آ رہا ہے واٹر کنزرویشن اسکواڈ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس اسکواڈ کا کام ہوگا پانی کا ضیاع روکنا اور اس کو محفوظ بنانے کے اقدامات کرنا۔ حاضرین محفل، پانی زندگی ہے اور ہمیں زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ہمیں پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ تو پھر پانی چاہے گاڑیاں دھونے سے ضائع ہو یا تعمیراتی سرگرمیوں میں، یہ اسکواڈ اس کا سدباب کرے گا۔ حاضرین اکرام، الیکٹرک بائکس پر مشتمل اب آ رہا ہے ایمیشن ٹیسٹنگ اسکواڈ۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ کاربن فضا میں شامل ہو کر ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے اور ہماری سانسوں کو زہر آلود کرتا ہے۔ اسی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس اسکواڈ کو تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ جوان گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کریں گے اور بلیک اسموک کا تدارک کریں گے۔ معزز مہمانان گرامی، اب پیش خدمت ہے ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ اینڈ ڈینگی اسکواڈ۔
अस्पतालों से निकलने वाला कचरा इंतहाई खतरनाक होता है और ये स्क्वाड उसी खतरनाक कचरे का सदेबाब करेगा। मगर इस स्क्वाड का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये स्क्वाड डेंगू के खिलाफ भी हराबल दस्ता साबित होगा। तो फिर चाहे डेंगू हो या अस्पतालों से निकलने वाला खतरनाक कचरा, ये स्क्वाड उसका सदेबाब करेगा। नाज़रीन, अब दिल थाम लीजिए क्योंकि आ रहा है EPA का हॉकाई स्क्वाड। फसलों की बाकियात से उठने वाला धुआं, इंडस्ट्री की चिमनी और ईंटों के भट्टे से निकलने वाला कार्बन, उन सब का करेगा बंदोबस्त। दिन हो या रात, थर्मल ड्रोन्स जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस ये स्क्वाड उकाबो शाहीन की तरह रात के अंधेरे में भी माहौलियाती आलूदगी पर कड़ी नजर रखेगा। ये रियल टाइम डेटा भेजेगा जिससे आलूदगी के हॉट स्पॉट्स पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। हाजरीन, अब इस्तकबाल कीजिए अर्बन पेट्रोलिंग स्क्वाड का। तामीराती सरगर्मियों से होने वाली फ्यूजिटिव डस्ट और वेस्ट बर्निंग के खिलाफ एक्शन इस स्क्वाड की बुनियादी जिम्मेदारी होगी। ये शानदार टोयोटा क्रॉस पर सवार स्क्वाड शहर की बड़ी सड़कों पर जाएगा, शाहराहों पर पेट्रोलिंग करेगा, खोज लगाएगा और जहां कहीं भी ऐसे अनासिर पाए जाएंगे जो माहौल की खराबी का बायस है, आलूदगी फैला रहे हैं, ये उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा, उस पर क्रैक डाउन करेगा। आलूदगी फैलाने वाला कोई भी हो वो इस स्क्वाड से बच नहीं पाएगा। उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हाज़रीन, ये नए दौर का आगाज है और इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल एक नए रूप में निकल कर सामने आया है। ये मंजर इंशाअल्लाह ताला हमारी आंखों में, हमारे जहनों पर अनमिट नकूश छोड़कर जाएगा। अब इसके बाद पेशे खिदमत है हैजमैट सूट्स पहने हुए गाड़ियों के काफिले में हैजमैट एंड इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग स्क्वाड। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलने वाली खतरनाक गैसेस, रेडिएशंस और लिक्विड वेस्ट की निगरानी इस स्क्वाड का काम है। हैजमैट एंड इंडस्ट्रियल स्क्वाड किसी भी किस्म के टॉक्सिक वेस्ट को माहौल में शामिल होने से रोकेगा। हाजरीन, इनके चेहरों पर मास्क ये निशानदही करते हैं कि ये अपनी सांसों को दांव पर लगाकर हमारी सांसों को महफूज करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद सफेद गाड़ियों में सवार आगे बढ़ता हुआ आपके सामने आ रहा है एंटी प्लास्टिक एंड फ्यूजिटिव डस्ट स्क्वाड, जिसका काम पंजाब को प्लास्टिक की आलूदगी से पाक करना है और इसके साथ साथ तामीराती सरगर्मियों से होने वाली फ्यूजिटिव डस्ट को कंट्रोल करना है। ये स्क्वाड सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग करेगा और फ्यूजिटिव डस्ट का तदारुक करेगा। इसके बाद पेशे खिदमत है पॉइंट सोर्स मॉनिटरिंग स्क्वाड। लैब इक्विपमेंट से लेस ये स्क्वाड बॉयलर्स और इंडस्ट्रीज में जाएगा, उनसे निकलने वाले धुएं और वेस्ट वाटर्स के सैंपल्स इकट्ठे करेगा, उनका साइंटिफिक और केमिकल एनालिसिस करेगा। हाज़रीन, ये स्क्वाड रिसर्च करेगा, पॉलिसी बनाएगा और फैसला साजी में मदद करेगा। डेटा कलेक्शन इस स्क्वाड का बुनियादी काम है, जिसकी बुनियाद पर इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल एक्शन लेगा। इदारे जिनके पुख्ता हो नज़र, जिनकी खुदा पर हो तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हाज़रीन महफिल मुलाहिज़ा कीजिए फ्यूल टेस्टिंग स्क्वाड। ये चलती फिरती फ्यूल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं, जदीद तरीन आलात और सहूलियात से लैस हैं, जो कि ईंधन में मिलावट की निशानदही करेंगे। ईंधन की जांच इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुज़रे सेहत फिजा में कार्बन ना फैलाए, गाड़ियां एमिशन के मयार पर पूरा उतरें और आवाम की सेहत आमा का भी ख्याल रखा जाए। अब आखिर में आ रहा है AQMS स्क्वाड, हवा कि जिस पर हमारी जिंदगी मुनहसिर है, जिससे हमारी सांसें जुड़ी हैं। ये स्क्वाड उस हवा को, हमारी सांसों को, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नस्ब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन डेटा इकट्ठा करेंगे, इसकी बुनियाद पर पॉलिसी बनाई जाएगी। इस स्क्वाड की खास बात यह है कि ये हर घंटे के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स को अपडेट करेगा और लोगों को बावर कराएगा कि उनको क्या हिफाजती इक़दाम करने हैं। AQMS का स्क्वाड का डेटा EPA को फैसला साजी में मदद फराहम करेगा। हाज़रीन महफिल, ये अभी सिर्फ आगाज़ है, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
حاضرین محفل آج تاریخ رقم ہوئی ہے، یہ نظارہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ ادارہ تحفظ ماحول کی یہ فورس آلودگی کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ ہے۔ Ladies and gentlemen, please be seated. میں سینئر صوبائی وزیر میڈم مریم اورنگزیب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے مستفید کریں۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif Sahiba, Honorable Ministers, Punjab Government, mere Member Parliament, colleagues, Parliamentary Secretary, Kamal, Environment Department and Forest, اور جتنے یہاں سرکاری افسران، پروونشل سیکرٹریز اور جو آج کے مہمان ہمارے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو پاکستان کی میڈم اور پنجاب کی پہلی انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے۔ اور یہ بھی میں میڈم آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ہماری جو میٹنگ تھی آپ نے مجھے کہا کہ جو اسموک کا پہاڑ ہے، چیلنج ہے، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، کنزرویشن، پروٹیکشن، اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اور آپ نے ڈیلیور کر کے دکھانا ہے۔ میڈم میں کہاں سے شروع کروں کہ ایک سال کا جو سفر ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو محکمہ تھا، جو اس کا انفراسٹرکچر تھا، جو اس کے وسائل تھے، وہ کسی طرح سے بھی کہیں سے شروع کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اور یہ وہ فورس تھی کہ جنہوں نے پورے پنجاب کی انڈسٹری کو، وہیکولر ایمیشن کو، جو ایگریکلچر ہے، جو پورا نظام ہے واٹر کوالٹی کا، ایئر کوالٹی کا، اس کا دفاع کرنا تھا۔ ان کے پاس نہ موٹر بائکس تھیں، نہ گاڑیاں تھا، ٹوٹی ہوئی ٹائر پنچر گاڑیاں تھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس پرومو میں بیفور اینڈ آفٹر اگر لگا بھی دیں تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ جب آپ نے جہانگیر صاحب کو میرے کہنے پہ اس کا سیکرٹری بنایا تو سیکرٹری صاحب خود پریشان تھے کہ نہ تو اس محکمے میں کوئی سیکرٹری لگنا چاہتا تھا، نہ اس محکمے میں کوئی وزیر لگنا چاہتا تھا، اور نہ کوئی افسر اس محکمے میں آنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے عمران جو ڈی جی ای پی اے ہیں اس وقت، اور آپ نے جہانگیر صاحب کو سیکرٹری لگایا۔ آپ کا جو ویژن تھا اس کو نہ صرف ایک سال میں امپلیمنٹ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی جو ڈلیوری ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کی، اس فورس کی، ای پی اے اتھارٹی کی، نہ صرف ایڈمنسٹریٹو، نہ صرف لیگل، بلکہ انفراسٹرکچر، اکوپمنٹ، وہیکل، ٹیکنالوجی، اس سب کے ساتھ اس کو آراستہ کیا گیا ہے۔ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے پچھلے ادوار میں صرف اسموک کے سیزن میں مینجمنٹ کرتے ہوئے گورنمنٹس کو دیکھا تھا کہ بھٹے بند کر دو، انڈسٹری کو سیل کر دو، لیکن کسی گورنمنٹ میں کسی ادوار میں اسموگ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کی میٹیگیشن کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا۔ اور ایک سال میں یہ جو آج آپ 250 لوگ فرسٹ فیز ای پی اے فورس کا دیکھ رہی ہیں، یہ آپ کے ویژن کی امپلیمنٹیشن ہے۔ اور میں اس پر سیکرٹری انوائرمنٹ کو اور ڈی جی ای پی اے کو بھی شاباش دینا چاہوں گی، اور آپ کو جس لیڈرشپ کا، کیونکہ اس محکمے میں
پیسے وسائل دینا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ہمیشہ لوگ کہتے ہیں روڈز میں پیسے دے دیں, کنسٹرکشن میں پیسے دے دیں, انفراسٹرکچر میں پیسے دے دیں. آپ نے انفراسٹرکچر میں بھی پیسے دیے, آپ نے ہیلتھ میں بھی پیسے دیے, آپ نے ایجوکیشن میں بھی پیسے دیے, اور اس سے بڑھ کر پیسے آپ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن 100 بلین کا فنڈ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے لیے مختص کیا گیا, اور 10 بلین کا فنڈ صرف انفراسٹرکچر کے لیے مختص کیا گیا. یہ نہ صرف تاریخی انویسٹمنٹ ہے بلکہ یہ انویسٹمنٹ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے, ان کی زندگیوں کے لیے ہے. جس ہوا کو وہ انہیل کرتے ہیں یہ اس کی تندرستی کے لیے ہے. اور انشاءاللہ آپ کا یہ ویژن, چیف منسٹر, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ میں نے ایسی چیف منسٹر نہیں دیکھی جس کا فوکس, جہاں وہ تمام چیزیں جس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو, وہاں ان کا فوکس انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹل پروٹیکشن اور ایئر کوالٹی کے اوپر ہو. اس وقت آپ کا صوبہ زیرو ویسٹ کے ویژن کے اوپر, آپ کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر گامزن ہے, جس میں زیرو پلاسٹک, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پلاسٹک اسکواڈز بھی موجود تھے, واٹر مانیٹرنگ اسکواڈز اور سرویلنس بھی موجود تھی, انڈسٹریل مانیٹرنگ اور سرویلنس اور مانیٹری بھی موجود تھی, ایگریکلچر بھی موجود تھا. اس میں میڈم جو میں میٹیگیشن کی بات کرتی ہوں, جو یہ ایگریکلچر ویسٹ کا جلانا ہوتا ہے, منجی کا جلانا ہوتا ہے, اس پہ باتیں ہم نے بہت سنی تھی کہ اتنا ویسٹ جل جاتا ہے, اس سے اتنی اسموگ ہوتی ہے, نومبر سے دسمبر اور جنوری تک یہ اس کا سبب بنتا ہے, لیکن آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلی دفعہ 5000 سپر سیڈرز دے کر کسانوں کو وہ فیسلٹی دی کہ وہ اپنی منجی نہ جلائیں بلکہ اس کو فرٹیلائزر میں کنورٹ کریں, اور جس سے ان کی کھاد میں بھی, اس کی فرٹیلیٹی میں بھی سوئل کی اضافہ ہوا. اس میں ایگریکلچر منسٹر یہاں بیٹھے ہیں عاشق حسین, انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 1500 سپر سیڈر اس وقت کسانوں کو دے دیے, اور انشاءاللہ اگلے سال میں ہم 5000 سپر سیڈر, جس میں 60% کاسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب دے رہی ہیں اور 40% صرف کسان کو دینا پڑ رہا ہے, وہ بھی انٹرسٹ فری اگر وہ قرضہ بھی لینا چاہے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی قیادت میں, آپ کے ویژن کے مطابق پہلی دفعہ پنجاب میں واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. پورا ہڈیارہ ڈرین جو ہم دیکھتے ہیں اور پوری انڈسٹری جو اس کے اراؤنڈ ہے اور جو واٹر کے ہبز ہیں, اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج آپ کے پاس وہ فورس بھی موجود ہے, وہ اکوپمنٹ بھی موجود ہے, وہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, جس سے واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ پنجاب میں سٹارٹ ہو چکی ہے. اسی طرح کبھی کسی نے فیول ٹیسٹنگ کے بارے میں میڈم نہیں سنا تھا. آج اس اسکواڈ کا حصہ آپ کی فیول ٹیسٹنگ لیبز بھی ہیں, جس سے پنجاب میں پہلی دفعہ پیٹرول پمپس کے اوپر جو فیول مکسنگ ہوتی ہے, ناقص آئل جو ہے وہ بیچا جاتا ہے, تیل بیچا جاتا ہے کہ اس سے گاڑیوں کا انجن بھی خراب ہوتا ہے اور ہوا بھی آلودہ ہوتی ہے. آپ کی پہلی دفعہ نگرانی میں آپ کی ویژن کے مطابق جو واٹر ٹیسٹنگ اور فیول ٹیسٹنگ ہے اس کو شروع کیا گیا ہے. میڈم یہ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے, آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج جس فورس کو کی پاسنگ آؤٹ میں آپ شرکت کر رہی ہیں وہ ISO سرٹیفائیڈ فورس ہے. یہ پاکستان کی کوئی فورس جس کے پروسیسز جو ہیں وہ اس وقت ISO سرٹیفائیڈ ہیں. اس کے اندر اس کی لائسنسنگ, اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کا رسپانس ٹائم اور اس کی ٹریسیبلٹی الحمدللہ آپ کے ویژن کے مطابق اس وقت ISO سرٹیفائیڈ ہے. تو میڈم میں جیسے یہ ذکر کر رہی تھی کہ نہ صرف زبو حالی کا شکار ڈپارٹمنٹ, آپ نے اپنے ویژن کی مطابق آج ایک اسمارٹ ٹیکنالوجی ڈریون, ٹیکنالوجی انٹروینڈ ایک پورا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو گیا. اور میڈم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ہر موٹر بائک, ہر پرسنل, ہر اکوپمنٹ, ہر مانیٹرنگ گیجٹ جو ہے وہ ایک MIS سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے, اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ سیل ہے جس کے اندر ان پوروں سب کی موومنٹ جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے, ان کے دن کے ٹاسکس مانیٹر ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ جو آپ کا فائن ہے, جس کو پہلے فائن کر کے بہت سے اس میں اسکینڈلز تھے,
کہ ٹوٹی ہوئی موٹر بائکس پہ جاتے ہیں, جو بھی کوئی آگے سے پکڑاتا ہے اس میں سے آدھا جیب میں جاتا ہے, آدھا سرکار کو آتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ جو فائن ہے اس کے پورے پروسیس کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے اور سارا ان کے ایپس کے اوپر ان کے ذریعے ان کو فائن ہوتا ہے. میڈم, میں آخری میں ضرور یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پہلے ٹوٹی پھوٹی جو لوگ پرسنلز تھے, جو اکوپمنٹ تھا, جو وہیکلز تھیں, وہ صرف اربن سینٹرز تک محدود تھیں. آج ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں آپ کی ای پی اے فورس موجود ہے اور اس کو پورے پنجاب, اکراس پنجاب ہماری فورسز اس وقت موجود ہیں, ہمارے انسپیکٹرز موجود ہیں انہی اکوپمنٹس کے اوپر, انہی وہیکلز کے اوپر اور اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ. یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لوگ کھڑے ہیں, یہ 250 کی تعداد آج فرسٹ بیچ ہے اور یہ سب ٹرینڈ, میرٹ بیسڈ, ٹیکنالوجی اکوپڈ فورس ہے جو آج آپ پاسنگ آؤٹ میں انوگریٹ کرنے جا رہی ہیں. میڈم, میں آخر میں ضرور اپنی پارلیمنٹری سیکرٹری کمل کو شاباش دینا چاہوں گی اور آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ انتھک محنت کے ساتھ جو زیرو پلاسٹک کی کیمپین ہے وہ اس کو خود لیڈ کر رہی ہیں آپ کے ویژن کے مطابق. اور اسی طرح جو آپ کا ویژن جیسے ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, انفراسٹرکچر کا, روڈ نیٹ ورک کا, ہاسپٹلس کا, اسکولس کا, ایگریکلچر کا ہے, اسی طرح آپ کا ویژن اسی فوکس کے ساتھ اور اسی ویژن کے ساتھ آپ کا کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کا بھی فوکس ہے. آخر میں آپ کی اور اپنی ٹیم, کلائمیٹ چینج سیکرٹری, ڈی جی ای پی اے, ان کے تمام اضلاع کے ڈائریکٹرز اور ای پی اے فورس کو شاباش اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.